السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کے اس سلسلے کی آج ایک اور ویڈیو یعنی ویڈیو نمبر 12 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم شیطان کے پجاریوں کے ایک اور فرقے کے متعلق بات کریں گے، چونکہ اس فرقے کا تعلق بھی جادو نگری اور جنات سے ہے، شیاطین سے ہے، اور شیطان کے پجاری ہیں، اور فری میسن اور الومناتی کے ساتھ بھی ان کا کسی تھوڑا بہت لنک ہے۔ تو اس اعتبار سے اس فرقے کا ذکر کرنا بھی اور اس کا تعارف پیش کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کا تعارف پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس فرقے والوں نے پاکستان میں اپنا ایک مجسمہ نصب کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں جنوری کے مہینے میں یہ خبر آئی تھی کہ لاہور کے عجائب گھر میں ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاہور کے عجائب گھر میں ایک شیطانی مجسمہ نصب کیا گیا تھا، جس کے بڑے بڑے 2 سینگ تھے، اور یہ مجسمہ 16 فٹ بڑا مجسمہ تھا، اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے، ایک سینگ ٹوٹا ہوا تھا، اور دانت اور ہاتھ، اور بڑا خوفناک قسم کا یہ سین تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہ مجسمہ وہاں پر نصب رہا، اور پھر عوام کے پرزور احتجاج پر اس کو پھر عدالت میں کسی نے اس کو چیلنج کیا، اور پھر وہاں سے ہدایات آئیں اور اس مجسمے کو وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ اب اس وقت نہیں پتہ کہ یہ مجسمہ کہاں ہے، اور اس وقت عجائب گھر کی انتظامیہ جو ہے یہ بتانے سے قاصر تھی کہ یہ مجسمہ کس نے دیا۔ ان سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ مجسمہ کس کا ہے تو وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کس کا ہے، وہ بس ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ مجسمہ ہمیں کسی نے گفٹ کیا ہے یہاں لگانے کے لیے۔ اس سے آگے ان کو وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال جب یہ مجسمہ نصب ہوا تو سوشل میڈیا پر اور عوام کے اندر بہت تشویش پھیلی، اور یہ بات سننے کو ملی کہ یہ مجسمہ جو ہے الومناتی کا ہے۔ تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ مجسمہ الومناتی کا نہیں تھا، بلکہ شیطان کے پجاری ایک اور فرقہ ہے جس کا نام ویکا یا ویکن ہے، اس کا شیطانی خدا یعنی کہہ لیں یہ مجسمہ اس کا تھا، ان کا جو شیطانی خدا ہے اس کا یہ مجسمہ تھا۔ اب یہ ویکا یا ویکن یہ شیطانی پجاریوں کا ایک فرقہ ہے۔ فری میسن بھی شیطانی پجاری ہیں، لیکن یہ اس سے ایک الگ فرقہ ہے، ویکا یا ویکن۔ چونکہ یہ فرقہ امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے یہ، تو ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویکا یا ویکن مذہب شیطان کے پجاریوں کا ایک فرقہ ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا یہ مذہب ہے، اور اس کا تعلق چونکہ جنات اور جادو نگری اور شیاطین سے بھی ہے، اور فری میسن اور الومناتی سے بھی ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اس ویکا مذہب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور لاہور میں جو شیطانی مجسمہ نصب کیا گیا تھا یہ کون سا ان کا خدا تھا اور کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چند مہینے پہلے لاہور کے عجائب گھر کے باہر جس شیطانی بت یا مجسمے کو نصب کیا گیا تھا، لوگوں کی اکثریت اس کو الومناتی کا شیطانی خدا بیفومیٹ بتا رہی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس شیطانی بت کا نام شیچان دیوتا ڈیول یا ڈیمون تھا، جو کہ الومناتیوں کا نہیں بلکہ اسی شیطانی شاخ، اس کی شیطانی ایک شاخ ہے، ایک فرقہ ہے، ویکا یا ویکن، اس سے تعلق رکھتا ہے، اور جن کی خاصیت جادو، ٹونا، بھوت، پریت اور شیاطین سے نسبت جوڑنا اور ان کے زیر اثر رہنا اور خون آشامی اور آدم خوری سے متصل ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے اکثریت کے سامنے کالے جادو یا شیطان پرستی کا نام لیا جاتا تو یقیناً یہ تمام لوگ ان شر اور بدی کی چیزوں کو قدیم زمانے کی من گڑت افسانے یا توہمات سے تعبیر کرتے، کیونکہ بے خبر لوگوں کی عمومی رائے کے مطابق شیطان پرستی ختم ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، لیکن چند مہینے پہلے شیچون دیوتا کے بت کو لاہور میں نصب کرنے والے معاملے نے ایک بہت بڑی اکثریت کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے، اور ایسے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ سب کچھ افریقہ کے غیر مہذب قبائل یا پھر بھارت کے پسماندہ اور مخصوص علاقوں میں جہاں مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے وہاں ایسی ہولناک رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ بہرحال حقائق ان تمام باتوں سے کافی مختلف ہیں۔ تحقیق کرنے والے لوگ اور اب تو لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت فری میسن اور الومناتی کے نام سے بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ یہ موجودہ وقت کی انتہائی مشہور شیطان پرست گروہ ہیں، اور ان کے کرتوت اب تو تمام دنیا پر عیاں ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ شروعات میں ان کو ایک افسانہ یا افواہ سمجھا جاتا رہا، لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قوت پکڑتے گئے اور خود ہی اپنی نشانیاں اور علامتیں ظاہر کرتے چلے گئے۔
کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ دنیا کے اہم ترین سیاستدان، سیلیبریٹیز، مشہور ترین سائنسدان، کاروباری شخصیات اور دیگر کامیاب ترین لوگوں کی بھاری اکثریت شیطان کی انہی ہم اہم نمائندہ جماعتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ شیطان پرستی نے دیگر مذاہب تک کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی بنیادی تعلیمات کو شیطانی عقائد سے آلودہ کیا، اور صورتحال یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے بجائے شیطان پرستی کے مرتکب ہیں اور معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں امریکی مذہبی شناخت سروے نے بھی ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو کہ کئی لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سروے کے مطابق امریکہ میں جو عقیدہ 1990 سے اب تک سب سے زیادہ تیزی سے پھیلا ہے وہ نہ تو عیسائیت ہے، نہ ہی لادینیت ہے اور نہ ہی اسلام ہے، بلکہ ویکا یا ویکن مذہب ہے۔ عیسائیت کا زوال کوئی عجیب بات نہیں، مگر عمومی تاثر عوام الناس میں یہی پایا جاتا ہے کہ امریکہ تیزی سے یا تو الحاد کے عقیدے کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ امریکہ کی 70% سے زائد آبادی الحاد کا شکار ہے۔ البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اگر ایسا ہوتا تو کیا امریکی معاشرے میں اس کے مثبت اثرات نہ پڑتے؟ سروے نے اسلام کو دوسرا سب سے بڑا تیزی سے پھیلنے والا مذہب ضرور قرار دیا ہے، مگر اول نمبر پر ویکا یا ویکن مذہب کا آنا ایک ایسی کڑی ہے جو امریکہ کی دن بدن بڑھتی شیطانیت اور اخلاقی اور روحانی طور پر زوال پذیر معاشرے کی وجہ بخوبی بیان کی جا سکتی ہے۔ ویکا یا ویکن در حقیقت شیطان پرستی کا ہی ایک فرقہ ہے اور اسے وچ کرافٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ویکا یا ویکن مذہب کے پیروکار جو اس وقت امریکہ میں رجسٹر ہیں ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے، اور جو رجسٹر نہیں ہیں ان کی تعداد تقریباً 80 لاکھ ہے۔ تو اس طرح تقریباً 1 کروڑ سے زائد ان کی تعداد صرف امریکہ میں بن جاتی ہے، اور یورپ وغیرہ میں ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اور عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے، آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یہ ویکا یا ویکن مذہب ہے، شیطان کے پجاریوں کا مذہب ہے، اور یہ مذہب امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور پہلے نمبر پر جا رہا ہے، یعنی اس اعتبار سے پہلے نمبر پر کہ جو لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر یہ شیطان کے پجاری ہیں، ویکا مذہب ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر اسلام آتا ہے کہ لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک تشویشناک جو ہے صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، امریکہ کے عیسائی مذہبی ماہرین کے لیے یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کے شیطان پرستی کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان کا ذمہ دار ویمپائر، زومبیز، ویئرولف، ڈریکولا اور دیگر جادو نگری سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں اور ان چیزوں کے بارے میں شوق اور رغبت پیدا کرنے والی فلموں اور کتابوں کو ٹھہرایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی محنت کے بعد اب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کے مختلف اوتاروں کی طرف مکمل طور پر راغب ہو چکی ہے تو شیلفوں پر فلموں اور فکشن کہانیوں کے ساتھ ساتھ براہ راست شیطان پرستی سکھانے والی سیڈیز، کتابیں اور رسالے بھی کثیر تعداد میں نظر آنے لگی ہیں۔ اس کے علاوہ ویکا مذہب کے بارے میں چند دلچسپ حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اس فرقے کو جدید زمانے کی شیطان پرستی قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی طاقتیں ایلومیناتی سے تھوڑی کم ضرور ہیں، لیکن اپنے جادوئی اور ٹرانسزم کے اثرات کے حساب سے یہ ایلومیناتی کا بھی باپ مانا جاتا ہے، اور اس کے رسم و رواج وہی ہیں جو برسوں سے شیطان پرستوں کے چلے آ رہے ہیں۔ نمبر 2، دیگر شیطان پرست فرقوں کی طرح ویکا مذہب کے پیروکار ہرگز یہ نہیں مانتے کہ وہ برے ہیں۔ وہ اعلانیہ طور پر شیطان کی پوجا کرنے کا اعلان کرتے ہیں، مگر ان کے نزدیک شیطان بری قوت نہیں، جیسا کہ دیگر بتاتے ہیں۔ اس فرقے کی طرف سے نئے مائل ہونے والے لوگوں سے ابتدا میں کوئی ایسی چیز نہیں کروائی جاتی، بلکہ انہیں انسان دوستی، برداشت، حقوق نسواں، ہم جنس پرستی اور آزادی رائے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ انہیں کچھ خاص رسومات ادا کرنے کا کہا جاتا ہے اور عبادات کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، مثلا موم بتی جلانا وغیرہ وغیرہ، خاموشی اختیار کرنا، اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں اور رنگوں اور دیگر اشیاء کا استعمال بتایا جاتا ہے جو بظاہر فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹوٹکے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ پجاری کو اپنے حصار میں ایسے قید کرتے ہیں تاکہ وہ پھر اس سے باہر نہ جانے پائے۔
اس وقت تک جب تک کہ ویکا مذہب کا پیروکار مخصوص سطح تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اسی گمان میں رہتا ہے کہ ہم اچھی اور نیک روحانیت کے سفر پر گامزن ہیں اور ہم انسانی حقوق کے کام کر رہے ہیں اور ہم آزادی اظہار رائے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، ویکن اپنا سال ہیلووین نام رسم یا تہوار سے شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک خاص شیطانی طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ نمبر 4، یہ مذہب 20 دسمبر کو یولی نام کا تہوار مناتا ہے، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق دیوی کے سورج خدا کو جنم دینے کا دن ہے۔ نمبر 5، لیتھا یعنی گرمیوں کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں، اور اس دوران ویکا کے پیروکار خوب جادو ٹونے کرتے ہیں اور اس دوران ان کی طاقتیں بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہیں۔ نمبر 6، کالی بلیاں، مکڑیاں اور چمگادڑیں ان کی پسندیدہ علامات ہیں۔ ہیلووین تہوار کے دوران ان حشرات الارض کا روپ دھارتے ہیں۔ یاد رہے، ہیلووین در حقیقت کوئی عیسائی تہوار نہیں بلکہ عیسائیت میں شیطان پرستی کی ملاوٹ کا نتیجہ ہے، اور اس کے خلاف عیسائیوں نے بے پناہ مقالہ جات بھی لکھے ہیں۔ نمبر 7، اس کے علاوہ اس شیطانی شیطان یا زونسٹ گارڈ ڈیول یا ڈیمن کے 2 لمبے دانت خون آشامی اور آدم خوری کو واضح کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دانتوں سے شیطان دیوتا کسی کو بھی ادھیڑ کر رکھ سکتا ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے ڈریکولا کا کردار تراشا گیا، جس کی خون آشامی اور انسان سے شیطان بننے کے انوکھے طریقے سے پہلی بار دنیا متعارف ہوئی، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی ایسے کردار مثلاً زومبیز، ویئر وولف یا بوگی مین جیسے کردار تراش کر گویا کے شیاطین اور ان کی خون آشامی یا آدم خوری سے انسانوں کو پوری طرح متعارف کروایا گیا، اور پھر چلتے پھرتے انسانوں کو اس قبیح فعل پر ابھارا گیا جو کہ شیطان کو خوش کرنے اور اس سے مزید طاقتیں حاصل کرنے کی غرض سے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ انسانی خون پینا اور گوشت کھانا یا انسانوں کی قربانی کرنا۔ اور اب جدید سائنس، جسے کہ ٹرانسجینک سائنس کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے شیطان اور انسانوں پر مشتمل ایک ایسی نسل تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان جب چاہے شیطان بن جائے اور جب چاہے انسان، اور انسانی خون اور گوشت کی طلب اس کے اندر موجود ہو، اور یہ سب باتیں ان کو شیطان دیوتا سے ہی سیکھنے اور کرنے کو ملتی ہیں، جو کہ کسی بھی وقت خاص تنتروں اور منتروں سے ان سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر سا تعارف تھا ویکا یا ویکن مذہب کے ماننے والوں کا۔ تو ناظرین، ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ جس طرح روحانیت میں انسانوں کے درجے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانیت میں بھی انسانوں کے درجے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف شیطانوں سے ہوتے ہوئے آخری شیطان لوسیفر یعنی جسے ابلیس کہا جاتا ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، یہاں تک کہ اپنا پاخانہ کھانا پڑتا ہے، اپنا پیشاب پینا پڑتا ہے، اور ہر وقت پلیدگی کی حالت میں رہنا، کئی دن تک نہائے بغیر رہنا، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر لوسیفر یعنی ابلیس کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔